اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا خاکسار کا مقالہ جسم میں دل کے کردار کی اہمیت۔ قلب کے لفظی معنی کسی نظام کے مرکزی نقطہ کے ہیں اور دل و دماغ دونوں اپنے اپنے دائرے میں جسمانی نظام کا مرکز ہیں۔ دونوں، دماغ ظاہری احساسات کا مرکز ہے اور دل روحانی نظام کا مرکز۔ آن سلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، جب وہ اچھا ہو جائے تو سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اور جب خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، فرمایا، اے مسلمانوں ہوشیار ہو کر سن لو کہ وہ دل ہے۔ بخاری۔ اس حدیث میں نفس کی اصلاح کا لطیف فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا منبع اس کا دل ہے۔ اگر انسان کے دل میں نیک پاکیزہ جذبات ہوں گے تو اس کے سارے اعمال لازماً نیکی کے راستے پر چل نکلیں گے۔ اگر دل کے جذبات یعنی اس کی سوچ ہی ناپاک ہوگی اور گندے خیالات ہوں گے تو لا محالہ گندے راستے پر چل پڑیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ حق یہی ہے کہ انسان کا تمام نیک اعمال کا منبع جو ہے، منبع اور مولد جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو ہاتھ پاؤں اور زبان آنکھ کے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل گندا ہو تو انسان کے عمل میں گندگی، نجاست پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس ہر مسلح کا فرض ہے، اصلاح کرنے والے کا، کہ وہ سب سے پہلے دل کی فکر کرے۔ جس قوم کے افراد کے دل و دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک چل دیں، اس کی ترقی اور اس کی نعمتوں کے حصول کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ماخوذ 40 جوار پارے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر جی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، تو کیا قلب کے لفظ میں یہ مراد ہے؟ سوال کی ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیا قلب کے لفظ میں یہ مراد وہی دو عضو ہیں کہ خون میں گردش کام کرنے والا، یا پھر روح اور دماغ ہوتا ہے؟ فرمایا، قلب کا لفظ قرآن اور حدیث میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ مذہبی اور روحانی زبان میں دل کے لفظ کا استعارے کے طور پر کئی معنوں میں استعمال کیا گیا۔ اس سے مراد روح، علم، افہام، عقل، نیت، طبیعت، شجاعت، فطرت وغیرہ کئی مطالب ہیں۔ حضور اقدس فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے قلب اور فؤاد کی لغوی تحقیق کے ضمن میں فرمایا کہ قلب کے معنی یہ ہیں کہ الفؤاد، دل، اور قلب کا یہ لفظ عقل پر بھی بولا جاتا ہے۔ گویا لفظ قلب کے ذریعے سے اس کی کیفیت بیان کی جاتی ہیں جو روح اور علم اور شجاعت وغیرہ کی اقسام کے لیے مخصوص ہے۔ قلب کے معنی سوچنے اور تدبر کے بھی ہیں۔ تفسیر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوب سے خوب تر بنا کر اسے آسمان تقویم یعنی توازن، اعتدال کا تقمہ عطا فرمایا ہے۔ دنیاوی زندگی میں تو مختصر آزمائش کے امتحان کا یہ زمانہ کہتے ہیں جس کو۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے انسان کو بہت سی صلاحیتیں، طاقتیں عطا فرمائیں۔ مادہ پرست لوگوں کے نزدیک یہی مادی زندگی انسان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی اس کا اول آخر ہے،
اور ان کے نزدیک زندگی ہی انسان کا نقطہ کاز ہے اور زندگی ہی سے اختتام ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آخرت کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان کا مقصد حیات ہی یہ کائنات ہی اس کا وجود ہی اب ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے روحانی ذکر سے بڑا پڑا ہے، روحانی اصطلاحوں سے ذکر سے بڑا پڑا، اور جا بجا کامل مومنوں کا احیاء یعنی انہیں زندہ اور کفار کو اموات یعنی مردہ بیان کیے گئے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو روح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے، اور کفار جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں لیکن اس حیات سے بے نصیب ہے جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشتی ہے، آئینہ کمالات ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے انسان یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں پیدا کر کے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تم عنقریب ایک سچے خدا کے حضور حاضر کیے جاؤ گے اور وہ تمہارے سارے نیک اعمال کی جزا اور بد اعمال کی سزا دے گا۔ وہ زبردست طاقتوں والا بادشاہ ہے، کوئی اسے جزا سزا سے روک نہیں سکتا۔ المومن آیت 117۔ اسلام اور دیگر مذاہب یہ انسان کو یقین دلاتے ہیں کہ موت کے بعد بھی زندگی کا سفر کسی نہ کسی شکل میں جاری رہتا ہے۔ منفی اعمال لازماً ایک بیمار روح کو جنم دیں گے، اور پھر اس دنیا میں منفی اعمال لازماً ایک بیمار روح کو جنم دیں گے، پھر نیک اعمال صحت مند روح کے ساتھ انسان کو اپنے خالق مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس مختصر زندگی کے بعد انسان کو یقیناً ابدی زندگی ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیار اور خوشنودی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اشراق پر زور دے، محبت کے لیے کسی کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ یہ سلوگن ہے حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا۔ لوگوں کے عمدہ نمونہ بن کر نیک فطرت کو خراب نہ ہونے دیں، اور جن کے دل مریض ہوں اپنی فطرت سے یہ دل کی آواز کو صحیح طریقے سے سن نہیں سکیں، تو دل کی یہ صورتحال بیان فرمائی ہے اور دل کی اصلاح کا فلسفہ بیان ہوا ہے، اور اس میں مرکزی جو کردار ہے وہ دل کا ہے۔ اس دل کی پاکیزگی اور دل کی حفاظت اور اس کی اصلاح کے لیے مومن اپنی ساری قوت صرف کر دے تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔